کی محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ ہم سایہ جبریل امین بندہ خاکی، دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان۔ میرے واجب الاحترام فیا ساتھیوں اور نوجوان بچوں، معصوم بچوں، بڑی خوبصورت ایک عقیدے اور خالص محبت رسول پہ، قرب خداوندی اور قرب رسول حاصل کرنے کی نیت سے اس محفل پاک کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور ایسی محفلیں جو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہوں، وہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور پھر ایسی محفلیں جن میں ذکر الہی بھی ہو اور ذکر محبوب خدا بھی ہو، جیسے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے۔ ایک روایت بڑی مستند ہے کہ سید دو عالم آقا نعمت محسن کائنات وجہ تخلیق کائنات اس دنیا فانی سے حیات جاوداں کی طرف سرکار کا سفر ہوا تو ایک عجیب قیامت برپا ہو گئی کہ یکدم یہ کیا اندھیر ہو گیا کہ کسی کی 10 سالہ رفاقت، کسی کی 20 سالہ رفاقت، کسی کی 63 سالہ رفاقت، اپنے اپنے وقتوں پہ سب کی رفاقت، اور اتنا ایک رفیق اعلیٰ یکدم ملائے اعلیٰ کی طرف چلا جائے تو جو ان پہ بجلی بن کے یہ بات گری وہ وہی جانتے ہیں، اور وہ سما جو ہے وہ لفظوں میں بند نہیں سکتا کہ کیسے قیامت برپا ہوئی کہ مدینہ منورہ کی گلی کا ذرہ ذرہ جو تھا وہ اشکبار تھا۔ پورے عالم اسلام میں اس وقت ایک کوہرام مچا ہوا تھا، اور جس میں سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکالی اور آپ نے فرمایا خبردار جس نے یہ کہا کہ نبی فوت ہو گئے یہ کوئی نہ کہے۔ سرکار صدیق اکبر نے فرمایا تم اللہ کی عبادت کرتے ہو یا نبی کی عبادت کرتے ہو؟ تو سرکار نے عرض کی کہ اے صدیق عبادت تو اللہ کی کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں،
مگر محبت جو ہے وہ ٹوٹ کر جو ہے وہ آقا کریم سے ہے. تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ ذرا یہ سوچ کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پہ اس آیہ مبارکہ کا نزول ہوا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اے میرے محبوب تیرے دین کو آج مکمل کر دیا گیا ہے. تو کیا خیال تھا تیرا؟ سنا نہیں تھا کہ جب دین مکمل ہو گیا تو میری آنکھوں میں ایک آنسو کا سیلاب تھا. مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اب آقا کریم بہت جلدی ہم سے چلے جائیں گے، کیونکہ دین مکمل ہو گیا، ڈیوٹی جو تھی وہ پوری ہو گئی، دین مکمل ہو گیا. تو ایک قیامت کا سما تھا. لکھنے والوں نے تو بہت کچھ لکھا ہے، مگر اتنی بات یاد رکھو کہ ایک بندے کا ایک باپ، ایک بندے کی بچے کی ایک ماں دنیا سے سفر کر جائے تو سالوں مہینوں وہ زخم جو ہے وہ تازہ رہتا ہے. کوئی عزیز دنیا سے چلا جائے، کوئی دوست دنیا سے چلا جائے تو ایک عجیب سا گھاؤ دل پہ لگتا ہے، زخم ہوتا ہے کہ یہ ہمارا عزیز دنیا سے چلا گیا. مگر یہ سوچے کہ کائنات میں جو سب سے اللہ کے بعد عظیم چیز تھی، جیسے کہ خود سرکار نے فرمایا کہ تم ایمان کی بات کرتے ہو، کس ایمان کی بات کرتے ہو؟ تم میں تو اس وقت تک اپنے میں کوئی بندہ اپنے ایمان میں کامل ہی نہیں ہو سکتا. یہ جملہ جب سرکار نے فرمایا، ارشاد فرمایا، تو ایک عجیب کیفیت پیدا ہو کہ ملک کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، اور امر یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت تک کوئی بندہ صاحب ایمان ہی نہیں ہو سکتا. عرض کی حبیبی یا رسول اللہ، ایمان کی پہچان کیا ہے؟ اپنے ایمان کی اکملیت کیا ہے؟ ہمارا ایمان کب کامل ہوگا؟ ہم تو سرکار کے ہاتھ میں ہاتھ دے چکے ہیں، سرکار کے ہاتھ میں توبہ کر چکے ہیں، سرکار کو اپنا ہادی و رہنماؤ مولا و ملجا بنا چکے ہیں. تو ہمارا ایمان کب کامل ہوگا؟ ابھی کوئی کمی ہے؟ نمازیں آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، کلمہ آپ کا پڑھتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کے درودوں کے ہدیے اور تحفے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تو ابھی بھی ہمارا ایمان جو ہے وہ ناپختہ ہے، پختہ نہیں ہے، کامل نہیں ہے. کب کامل ہوگا؟ تو سرکار نے عرض فرمایا 3 چیزیں یاد رکھو. سب سے پہلے والدین، اس کے بعد اولاد، اس کے بعد دنیا کا مال. 3 چیزیں ہیں جن سے محبت کی جاتی ہے، باقی سب محبت جو ہے وہ فروعی ہے، وہ عارضی ہے. والدین کے ساتھ ایک ابدی محبت ہے، ماں کے ساتھ اپنا مقام، باپ کے ساتھ اپنا مقام، مگر ایک مضبوط محبت جو ہے وہ والدین کے ساتھ ہوتی ہے. اسی طریقے سے اولاد کے ساتھ ایک عظیم محبت ہوتی ہے، بڑی عجیب کی سی کیفیت طاری ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے دنیا کا مال ہے جس کے لیے آج ہم بھاگ رہے ہیں، ایک عجیب دوڑ لگائی ہوئی ہے. میں یہ برملا کہوں گا کہ بھائی کو بھائی یاد نہیں، بیٹے کو ماں باپ یاد نہیں، دوست کو دوست یاد نہیں، عزیز کو عزیز یاد نہیں. ایک مال کی دوڑ ہے جو لگی ہوئی ہے، بے تحاشا پکڑو پکڑو دھکڑ میں لگے ہوئے. اب اس دنیا کے مال کے پیچھے کسی کو کوئی ہوش نہیں، کوئی ہوش نہیں. حالانکہ وہ دنیا کا مال ہے جس کی کوئی وقت نہیں. کل متاع دنیا قلیل، یہ ساری دنیا کی متاع جو ہے یہ قلیل ہے، یہ تھوڑی ہے، مگر اس مال کے پیچھے اور اتنی محبت اس مال کی کہ جمع کرنے کا شوق
اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا شوق نہیں ہے، اور اس کمائی ہوئی دولت سے، اللہ کی دی ہوئی دولت سے اللہ کو لوٹانے کا ہمارا جی نہیں چاہتا کہ لاکھوں کا روپیہ پڑا ہوا ہے، ذرا حساب تو کریں اس کی زکات کتنی بنتی ہے۔ یہ وہ ہے جو رب کا حق ہے، میں یقرض اللہ قرضا حسنا، رب تو کہتے ہیں تم سے قرض حسنا مانگ رہا، اس کا بھی ہمارے ہاتھ کامتے ہیں کہ نہیں، قصہ یہ بات لمبی ہو جائے گی کہ دنیا کی دولت کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، تو اس کے ساتھ بھی بہت محبت ہے۔ سرکار نے فرمایا والدین، اولاد اور مال، تین چیزیں ہیں۔ والدین وہ ہے جو جنت کے وارث ہیں، ماں ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہے، قدموں میں جنت ہے، باپ ہے تو اس کا چہرہ دیکھنا حج مبرور کا ثواب ہے، اولاد ہے تو یہ بقائے نسل ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، میرے اللہ مجھے دے ضرور، ایک دے پر دے ضرور جو میرا وارث ہو۔ وہ دعا اتنی پسند آئی رب کو کہ رب نے بیٹے کی بشارت بھی دی اور خالی دعا نہیں مانگی، رب حب لی من الصالحین، میرے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما، یہ نہیں کہا کہ مجھے بیٹا عطا فرما دے، نہیں، رب حب لی من الصالحین، مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ اب حکم کیا آگے سے ہوا کہ تجھے ایک بیٹا بھی دیتا ہوں اور اس بیٹے کا یہ نام رکھنا، نام بھی رب نے رکھا اور بیٹا بھی صالح عطا فرمایا۔ ان کی اولاد کی وجہ سے ایک اللہ کا نبی بھی تڑپ اٹھا کہ میرے اللہ مجھے دے ایک پر دے ضرور جو میرا وارث ہو، میری بقایا نسل کا سوال ہے۔ تو مال ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے متعلق رب کریم نے سورہ تغابن میں یہ دو ٹوک بات ارشاد فرما دی، مالکم و اولادکم فتنہ، تیرا مال تیری اولاد تیرے لیے فتنہ ہے، وما مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی تجھ پہ مصیبت آتی ہے یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، واللہ غالب علی امرہ، ہر ایک چیز کے اوپر اللہ کا امر غالب ہے۔ اب مال تیرے لیے فتنہ، اولاد فتنہ، ذرا یہ سوچے کہ دنیا کی غلطیاں اولاد میں ہوں، والدین کبھی نہیں اس کی نشاندہی کریں گے، اس کے اوپر پردہ ڈالیں گے، خود جھوٹ بول دیں گے، مگر کوشش کریں گے اپنے اولاد کو سچا ثابت کرنے کے لیے۔ ساری رات وہ جوئے کی محفل میں رہے، ساری رات وہ پبلک بار میں رہے، ساری رات وہ بھوکی میں رہے، مگر اگر والدین سے شکایت کر دو کہتے ہیں نہیں جی جھوٹ بول رہے ہو، ہمارا بیٹا تو ماشاءاللہ بڑا نیک ہے، وہ تو بڑا نمازی ہے، جمعے کی جمعے نماز پڑھتا ہے، کوئی بات پڑھ کے پر لمبی سے لمبی ہوتی جائے گی، کافی لمبی ہو جائے گی یہ بات۔ تو یعنی کہ والدین جو ہے وہ اپنے اولاد کے ہر عمل پہ پردہ ڈالتے ہیں، اور وہ اولاد جو ہے وہ پھر والدین کے لیے فتنہ بن جاتی ہے۔ مالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد بندے کے لیے فتنہ بن گیا۔ اب سرکار نے فرمایا کہ والدین، اس کے بعد اولاد، اس کے بعد مال، تین چیزیں ہیں جن کے لیے گھر بار بھی چھوڑا جاتا ہے، دوست احباب کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، ہر ایک کیا کہتے ہیں کہ لیا لاجا چھوڑا جاتا ہے۔ ان تینوں کے لیے کام پہ بچہ لگا ہوا ہے، وفادار ہے، نیک اولاد ہے، صالح اولاد ہے، باپ کا ٹیلی فون ملا، باپ کا حکم آیا، ایک منٹ لگایا اور اس حکم کے اوپر عمل کر کے دکھا دیا۔ اب آپ سوچیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ناممکنات ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ شاید کام ملے یا نہ ملے۔ جب حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دور دور رہنے کا حکم ہوا نا مینا میں، تو ایک دن حضرت ابراہیم کے ذہن میں خیال آیا، جد الانبیاء، تو امر ہوا کہ میرے خلیل جاؤ، مگر اس انداز سے جانا کہ اسماعیل گھر نہ ہو۔ اب گھر آنے کا کیا فائدہ، جس کو ملنا تھا وہ تو گھر ہی نہیں ہے، بلکہ حکم تھا، اللہ کے خلیل تھے، آئے دروازے پہ دستک دی، اندر سے ایک عورت نکلی، کون ہے تو؟ اور کہا کہ میں ابراہیم ہوں، اسماعیل کا باپ ہوں، سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ ان کا باپ جہاں سے، میں نے زندگی میں کوئی اس کا باپ نہیں دیکھا، تو کہاں سے آ گیا، چل نہ سے۔ حضرت ابراہیم خلیل نعوذ باللہ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا اچھا جب اسماعیل آئے تو پھر اسے میرا ایک پیغام دے دے۔ اچھا بتا کیا پیغام ہے؟ کہا کہ پیغام یہ دے دینا کہ یہ جو تیرے دروازے کی دہلیز ہے نا